دور پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک ننھا سا قصبہ تھا جہاں بادل زمین کو چھوتے تھے اور ہوا میں مٹی کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ وہیں رہتا تھا ایک معصوم سا لڑکا جو عمر میں چھوٹا تھا مگر حوصلے میں بہت بڑا، 5ویں جماعت کا طالب علم، مگر ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے ہوئے۔ باپ پہاڑوں کو چیر کر روزی کماتا اور ماں اپنے ہنر سے گھر کا چراغ روشن رکھتی۔ پڑھائی کے بعد عاقل ماں کا سہارا بنتا، کڑائی والے کپڑے گھروں تک پہنچاتا، سامان خرید کر لاتا، اور یوں اس ننھے سے گھر میں محبت اور محنت ساتھ ساتھ سانس لیتی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا اور ویران راستوں پر خاموشی چھا گئی، عاقل کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ بڑے پتھر کے پاس ایک نہایت خوبصورت بچہ اپنا زخمی پاؤں تھامے بیٹھا تھا۔ کانٹا اس کے نرم پاؤں میں چپ گیا تھا اور آنکھوں میں درد کے آنسو لرز رہے تھے۔ عاقل آہستہ سے جھکا، نرمی سے اس کا دھیان بٹایا اور پل بھر میں کانٹا نکال لیا۔ درد کم ہوا، چہرہ کھل اٹھا، اور دو اجنبی دلوں کے درمیان دوستی کا پہلا چراغ روشن ہو گیا۔ میرا نام بنٹو ہے، وہ مسکرا کر بولا، اور شام کے سائے میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا مگر قسمت نے ایک اور امتحان رکھ دیا۔ باپ کا روزگار چھن گیا، گھر میں فاقوں کی آہٹ گونجنے لگی اور امید دھند میں لپٹنے لگی۔ تبھی پہاڑی راستے پر بنٹو پھر ملا۔ اس نے ایک سنہری تھیلی عاقل کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب مشکل آئے سچے دل سے دعا کرنا اور اس میں سے ایک بیج زمین میں بو دینا۔ وہ بیج صرف مٹی میں نہیں بویا گیا تھا، وہ عاقل کے یقین میں بھی بو دیا گیا تھا۔ اگلی صبح قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باپ کو عزت کے ساتھ نئی نوکری مل گئی اور گھر کے پچھلے حصے میں ایک ننھا سا پودا ہوا کے ساتھ جھومنے لگا۔ امید کا پودا۔ پھر ایک رات عاقل نے صرف ملنے کی دعا مانگی اور اگلی صبح دروازے پر بنٹو کھڑا تھا، اپنی ملکہ پری ماں کے ساتھ۔ راز کھلا، وہ عام انسان نہیں تھے بلکہ پریزاد تھے جو نیکی اور رحم دلی کے صلے میں جادوئی بیج عطا کرتے تھے۔